بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، فرمایا اللہ کی قسم کہ میں اس بات سے نہیں ڈرتا کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ حضور نے تاکید کے ساتھ اور قسم کے ساتھ فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ، اور بے شک مجھے قسم ہے میرے رب کی، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ یہ مولوی کا دماغ خراب ہو گیا کہ امت کو مشرک بنا رہا ہے۔ سوچیں، یہ بخاری شریف کتاب الرقاق کی روایت ہے، اس کو بار بار پڑھیں، امت کو مشرک نہ بنائیں اور شرک و کفر کے لوٹے بھر بھر کے امت پہ نہ ماریں، یہ ظلم نہ کریں امت پہ۔ فرمایا مجھے اپنی امت پر شرک کا خوف نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد مشرک نہیں ہوگی۔ اب ایمان لٹیرے مولویوں نے اس حدیث کو سہارا بنا کر امت کو فتویٰ دی کہ تم شرک پروف ہو۔ آپ نے واٹر پروف بھی سنا ہوگا، بلٹ پروف بھی گاڑی سنی ہوگی، تو واٹر پروف کے اندر پانی نہیں آتا، بلٹ پروف کے اندر گولی نہیں آتی، تو انہوں نے کہا امت شرک پروف ہے، امت قبر کے سامنے جھک جائے، امت پیر کے سامنے جھک جائے، امت کسی کو بھی حاجت روا سمجھ لے، غوث کتب ابدال ہزاروں بنا لے، یہ مشرک نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہے، امام الانبیاء علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک دوبارہ لات اور عزیٰ کی عبادت نہ کی جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک قبیلہ دوس کی عورتیں ایک بت کے سامنے طواف نہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو بتا رہے ہیں کہ امت میں شرک ہوگا، دوسری طرف حضور کا فرمان ہے میرے بعد میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ یہ تو تعارض ہو گیا، حضور کی ایک بات دوسری بات کو جھٹلا رہی ہے، اور رسول اللہ سے ایسا ہو یہ ناممکن ہے۔ جب رسول اللہ سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور کی ایک بات دوسری بات کو جھٹلائے، حضور کی ایک بات سے دوسری بات جھوٹی بات ثابت ہو، تو آخر اس حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ تو پوری شریعت کو سامنے رکھنا ہوگا، پوری احادیث کو رکھنا ہوگا۔ جب پوری شریعت اور پوری احادیث کو سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا کہ مجھے میرے بعد اپنی امت کے فقیر ہونے کا اندیشہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ میری امت فقیر ہوگی۔ اب ایک جیسی حدیث ہے، وہاں فرمایا کہ میری امت میرے بعد مشرک نہیں ہوگی، یہاں فرمایا میری امت میرے بعد فقیر نہیں ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حضور کی رحلت کے بعد امت کے طبقات میں کوئی ایسا طبقہ بھی ہے جو تنگ دست ہو، فقیر ہو؟ مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو غریب ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر زیادہ تر طبقہ وہ ہے جو غریب ہے، جو محتاج ہے، جن کے پاس مال دولت ملکیت نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی حضور کے اس فرمان کے خلاف جا رہی ہے۔ آخر اس بات کا پھر کیا مفہوم ہے؟ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ اور علامہ نووی رحمت اللہ علیہ ان دونوں حدیثوں کا مفہوم سمجھاتے ہیں، امت کو بتاتے ہیں۔ یہ شارحین حدیث ہیں، انہوں نے حدیث کا مطلب اور مفہوم صحیح امت کو سمجھایا ہے۔ فرمایا حضور کا یہ خطاب صحابہ کرام کو ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے بعد مشرک نہیں ہوں گے، میرے بعد صحابہ کرام تنگ دست فقیر نہیں ہوں گے، کیونکہ جب اسلام آیا تھا صحابہ تنگ دست، صحابہ محتاج تھے، لیکن اسلام کی برکت سے فتوحات ہوئی، مال غنیمت آیا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو غنی کر دیا۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی اکثریت کبھی بھی مشرک نہیں ہوگی، میری امت کی اکثریت کبھی بھی فقیر نہیں ہوگی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ قطعاً نہیں ہے کہ امت کے اندر کوئی قبر کے سامنے جھکتا رہے، کوئی جھنڈے کے سامنے، کنڈے کے سامنے، کوئی پیر کے سامنے جھکتا رہے، کوئی مزار پہ جھکتا رہے، کوئی علی مشکل کشا کے نعرے لگاتا رہے، پھر بھی وہ مشرک نہ ہو، یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیں
الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر ایسے علماء پیدا فرمائے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی شریعت کی حفاظت کی ہے، رسول اللہ کی شریعت کی حقیقی تصویر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، صحابہ کرام نے امت کو دی، وہی تصویر امت کے سامنے پیش کی ہے۔ جب بھی کسی نے دین کا لبادہ اوڑھ کے، یہ پگڑی پہن کے، داڑھی رکھ کے، اپنا جبہ کبہ بنا کے، دیندار بن کے، ممبر پہ بیٹھ کے قرآن مجید کے اندر تحریف کی ہے یا احادیث کے اندر غلط مفہوم بیان کر کے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو رب العالمین نے ہر دور کے اندر ایسے علماء پیدا فرمائے ہیں، ایسے مجاہدین پیدا فرمائے ہیں، ایسا طبقہ پیدا فرمایا ہے جنہوں نے ان کا تعاقب کیا ہے، ان کا رد کیا ہے، دلیل کے مقابلے میں ان کو جواب دیا ہے، ان کا راستہ روکا ہے، اور امت کو رسول اللہ کی شریعت کی، رسول اللہ کے دین کی حقیقی تصویر رکھی ہے، سامنے دکھائی ہے اور بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور قرآن مجید کی آیات کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ اور الحمدللہ میں ان کا ادنا غلام ہوں، جب تک جان میں جان ہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، ہمیں کچھ بھی سمجھتا رہے، ہمیں کتنا ہی ٹوکتا رہے، اپنے ذہن کے مطابق، خیال کے مطابق فتوے لگاتا رہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، کل کہیں اور ہوں گے، لیکن جب تک رب العالمین نے یہ منبر دیا ہے، یہ زبان دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، رب العالمین نے آنکھوں میں بینائی دی ہے، رب العالمین نے ذہن میں طاقت دی ہے، دل کو سمجھ دی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی حفاظت کے لیے کام کرتے رہیں گے، محمد الرسول اللہ کی شریعت کا دفاع کرتے رہیں گے، اور اسی منہج پر چلتے ہوئے، اسی طریقے پر چلتے ہوئے، کوئی خفا ہوتا ہے لاکھ خفا ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے لاکھ ناراض ہو، کوئی ہمیں نکال دیتا ہے لاکھ نکال دے، کوئی تانے دیتا ہے لاکھ تانے دے، کوئی رشتے ناتے توڑ دیتا ہے لاکھ رشتے ناتے توڑ دے، ہم نے سب سے ناتے توڑنے ہیں، محمد الرسول اللہ سے ناتا نہیں توڑنا۔